بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ کی طرف سفر شروع کیا تو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی خبر ملی، تو قریش نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں: میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں یہ مقصد تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیاں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی ذرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا کہ اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹھ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور پھر فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔
لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جو رانا کے مقام پر ہوئی۔ میں ان ساری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا، پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لی، جو یہ کہا کرتا تھا میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے، اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہی ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ چنانچہ اس طرف کوئی بھی آپ کی تلاش میں آتا تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ اسے واپس لوٹا دیتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر مکمل کیا۔